سیلابی صورتحال، فیصل آباد میں بلدیاتی اداروں کو انتظامات کی ہدایات، مانسون میں ہونے والے نقصانات کی تفصیلات حکومت کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ پنجاب حکومت نے ذمہ داریاں تفویض کر دیں، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کا مراسلہ جاری۔ فیصل آباد کے ڈی ایچ کیو ہسپتال کی چھتیں بارشوں سے ٹپکنے لگیں، مین آپریشن تھیٹر میں پانی آنے سے نظام متاثر، آپریشن ملتوی کیے جانے لگے۔ ڈاکٹروں کا ہسپتال انتظامیہ سے سنوائی نہ ہونے کا شکوہ، اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل۔ آن لائن قرضہ، سستی سہولت یا بڑا عذاب، گھر بیٹھے قرضہ حاصل کرنا مہنگا پڑ گیا، شہریوں کے موبائل فون سے ڈیٹا چوری ہونے لگا۔ قرض کی ادائیگی میں ایک دن کی تاخیر پر رشتہ داروں کو کالیں، بدتمیزی اور دھمکیاں، آن لائن قرض کے بوجھ تلے دبے قرض داروں کی رسوائی۔ سواری غریب کی، قیمت امیر کی، موٹر سائیکلیں مزید مہنگی ہو گئیں۔ ہونڈا CD70 5,000 روپے اضافے کے بعد 1,16,500 روپے کی ہو گئی۔ ہونڈا CG125 بھی 3400 روپے مہنگی، 1,79,900، اسپیشل 2,10,900 روپے تک جا پہنچی۔ ہونڈا CB150F بھی 15,000 روپے مہنگی، 3,38,900 روپے کی ہو گئی۔ ہونڈا کے ساتھ یاماہا نے بھی موٹر سائیکلیں 20,000 روپے تک مہنگی کر دیں۔ یاماہا YBZ 18,000 روپے بڑھ کر 2,73,000 کی ہو گئی۔ یاماہا YBDX 292، YBR 125 3 لاکھ روپے کی۔ YBR G-Matte ڈارک کلر 20,500 روپے مہنگی، 3,15,500 روپے کی ہو گئی۔ سوزوکی موٹرز نے چھوٹی گاڑیوں کی قیمتیں بھی بڑھا دیں۔ آلٹو VX 3,14,000 روپے مہنگی، 17,89,000 روپے کی ہو گئی۔ VXR 20,79,000، AGS 23,39,000 تک جا پہنچی۔ ویگن آر VXR 4,65,000 روپے مہنگی، 25,49,000۔ کلٹس VXR 5,49,000 مہنگی، 28,79,000 کی ہو گئی۔ سوئفٹ GL M2 6.5 لاکھ مہنگی، 33,49,000۔ بولان وین 2.5 لاکھ مہنگی، 15,79,000 کی ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل سستا ہونے کی بجائے مزید مہنگا ہو گیا، 8 روپے 95 پیسے اضافے سے 244 روپے 95 پیسے لیٹر پر جا پہنچا۔ چنیوٹ کے کاشتکاروں نے ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ حکومت کو کاشتکاروں کے مسائل فوری حل کرنے کی دہائی، پردیسی بھی ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھنے پر بلبلا اٹھے۔ فیصل آبادی ٹرانسپورٹرز کا ہڑتال کے لیے ہنگامی اجلاس، ڈیزل، اسپیئر پارٹس اور ٹوکن ٹیکسز کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا۔ صدر ٹرانسپورٹ اونرز ایسوسی ایشن چودھری محمد اسلم کا مطالبات منظور نہ ہونے پر ہڑتال کا اندیا۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز ڈالر کی قیمت میں کمی، انٹر بینک میں ڈالر 53 پیسے کمی کے بعد 238 روپے 84 پیسے کا ہو گیا۔ مالی سال کے پہلے مہینے میں برآمدات کو بڑا دھچکا، گزشتہ ماہ ٹیکسٹائل برآمدات 1,80 کروڑ، رواں ماہ 1,50 کروڑ رہ گئی۔ تاریخی سطح پر جانے والی ٹیکسٹائل برآمدات کو بیک گیئر لگ گیا۔ ایپٹما نے انرجی سپلائی بڑی وجہ قرار دی تھی۔ تجارتی خسارہ کم کرنے کا حکومتی منصوبہ، دو طرفہ کام رک گیا۔ ایک طرف خسارہ کم تو دوسری طرف نئی مشینری کا حصول مشکل ہو گیا۔ پورٹس پر کنٹینرز ہولڈ ہونے سے ایکسپورٹرز اضافی کرایہ بھگتنے پر بھی مجبور۔ PHMA نے طریقہ کار فائدے سے زیادہ نقصان قرار دے دیا۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کی ملکی معیشت کی غیر یقینی صورتحال پر آواز بلند، ایپٹما، چیمبرز، PHMA، ایپگما، پائما اور دیگر ایسوسی ایشن کل متفقہ لاہ عمل پیش کریں گی۔ صدر FCCI عاطف منیر کہتے ہیں ان پیچیدہ حالات میں کاروبار نہیں چلا سکتے۔ چنیوٹ میں ضلع صدر انجمن تاجران حاجی جمیل فخری کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس، 300 یونٹ استعمال کرنے والے دکانداروں اور چھوٹے تاجروں کے لیے ٹیکس چھوٹ کا مطالبہ،
تاجر برادری نے بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکسز کو مسترد کر دیا، شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اندیا دے دیا۔ محکمہ کوآپریٹو ہاؤسنگ پنجاب اسمبلی کو ریکارڈ فراہم کرنے میں ناکام۔ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ایکٹ 1925 کے تحت شکایات پر کیسے کارروائی کرتی ہے؟ چیک اینڈ بیلنس کیسے یقینی بنایا جاتا ہے؟ طریقہ کار کیا طے کیا گیا ہے؟ پی ٹی آئی ایم پی اے عائشہ اقبال کے سوالات پر پنجاب اسمبلی نے جواب مانگے تھے۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال فیصل آباد میں پارکنگ مافیا کی منمانیاں، سرکاری ریٹ سے دگنی وصولی، موٹر سائیکل پر 10 کی بجائے 20، گاڑی پر 30 کی بجائے 50 روپے وصول۔ ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے شکایات کے لیے ڈیسک بنا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا ریسکیو 1122 کا دائرہ کار مزید بڑھانے کا فیصلہ، تمام تحصیلوں میں ریسکیو کو توسیع دینے کی منظوری دے دی۔ موٹر بائیک ریسکیو سروس کا دائرہ کار مزید 27 اضلاع تک بڑھایا جائے گا۔ عام انتخابات کی تیاریاں، سیاسی جماعتوں کے لیے 29 اگست تک مالی گوشوارے جمع کرانا لازم، سالانہ آمدن اور اخراجات کی تفصیلات مہیا کرنا ہوں گی، فنڈز کے ذرائع، اثاثے اور واجبات سب بتانا ہوگا، چھپانے پر کارروائی ہوگی۔ ریلوے ہاؤسنگ سوسائٹی میں سینکڑوں پلاٹس کا جعلی الاٹمنٹ اسکینڈل سامنے آ گیا۔ فوت شدہ ملازمین کے نام پر نئی الاٹمنٹ کی گئی، ایک ملازم کے نام 3 پلاٹس نکلے۔ شہریوں کا کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے عملے پر مبینہ ملی بھگت کا الزام، حکام کو نوٹس لینے کی دہائی۔ فیسکو کی مبینہ نااہلی نے فیصل آباد منٹگمری بازار کے دکانداروں کی جانیں خطرے میں ڈال دی۔ بجلی کے لٹکتے تاروں سے بڑے حادثے کا خدشہ، بارہا شکایات کے باوجود ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ نائب صدر ملک منیر کا مطالبات منظور نہ ہونے پر احتجاج کا اعلان۔ گھریلو کنیکشنز کے منتظر صارفین کے لیے اچھی خبر، فیسکو کو 15,000 نئے میٹر مل گئے۔ ڈیمانڈ نوٹس کی فیسیں ادا کرنے والے صارفین کے میٹرز لگائے جائیں گے۔ شعبہ مٹیریل مینجمنٹ نے سب ڈویژنل دفاتر کو میٹرز جاری کر دیے۔ محرم الحرام کے دوران بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے فیسکو نے حکمت عملی تیار کر لی۔ جلوس اور امام بارگاہوں میں بجلی کی تسلسل کے ساتھ فراہمی کے لیے ٹیمیں تشکیل، جھنگ میں بھی مانیٹرنگ روم قائم۔ فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کی ڈسپنسریوں اور ہسپتالوں سے متعلق SOPs جاری، ملازمین کی حاضری، ادویات اور تنخواہ کی رپورٹ ماہانہ جمع کروائی جائے گی۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر محمد سلیمان زاہد کی سیل علاج گاہیں سیل رکھنے کی ہدایت۔ گوجرا میں ششم تا دہم جماعت تک کتابیں فراہم نہ کی جا سکیں، اسکول کھلنے پر طلبہ بغیر کتابوں کے کلاسز میں موجود، پڑھائی کے حرج کا خدشہ، متعلقہ حکام نے 1 ہفتے تک کتابیں فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کے اسکولوں کے نئے اوقات کار مقرر، فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں خصوصی بچوں کے اسکول 8 بجے لگیں گے، چھٹی دوپہر 1 بجے ہوگی۔ جمعے کے روز اوقات کار 11:30 بجے تک ہوں گے۔ 15 اکتوبر تک کے لیے نوٹیفیکیشن جاری۔ پنجاب کے 4 لاکھ اساتذہ کے لیے اچھی خبر، ریٹائرمنٹ کو آن لائن کر دیا گیا۔ اب اساتذہ کو اتھارٹیز کے دفاتر میں دھکے نہیں کھانا پڑیں گے۔ ایجوکیشن اتھارٹی ریٹائرمنٹ کیس کی تصدیق کرے گی، 1 ہفتے میں کیس نمٹانا ہوگا۔ موسم گرما کی تعطیلات ختم، سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے کھل گئے۔ 8 ماہ کے تعلیمی سیشن میں طلبہ کا سلیبس مکمل کروایا جائے گا۔ اسکولوں میں ڈینگی، ڈائریا اور کورونا سے بچاؤ کے لیے SOPs پر عمل درآمد کی ہدایات۔ چھٹیوں کے بعد اسکول کھلنے پر بچوں کا بھرپور استقبال۔ فیصل آباد کے MC ہائر سیکنڈری اسکول کوتوالی روڈ میں پھولوں کی پتیاں نچھاور چاکلیٹ دی گئیں۔ CEO ایجوکیشن علی احمد سیان نے اسکولوں کا جائزہ لیا۔
محکمہ تعلیم پنجاب نے نئے تعلیمی سیشن کے آغاز کے ساتھ ہی داخلہ مہم ڈیسک لگا دیے۔ اسکولوں میں داخلہ مہم کے تحت زیادہ سے زیادہ بچوں کو داخل کرنے کا ٹارگٹ۔ رواں تعلیمی سیشن 1 اگست سے 31 مارچ تک 8 ماہ کا ہوگا۔ اگست کا مہینہ قیام پاکستان اور عظیم قربانیوں کی یاد تازہ کر دے۔ اگست کے آغاز پر ہی جشن آزادی منانے کے لیے سٹالز لگنے لگے۔ ٹوبہ اور چنیوٹ میں بھی بچے بڑے سب قومی پرچم، بیجز اور دیگر اشیاء خریدنے میں مصروف۔